تلاش، اس میں ہم تمام ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جن لوگوں کے اوپر سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر چلا دیا، ان کے قلوب کو اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا۔ چاند، سورج، حجر اسود، تمام جگہ جہاں پر امام مہدی کی پہچان کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو جو لوگوں نے پہچانا، ہم ان سے گفتگو کریں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے، اس انٹرویو پروگرام کے ذریعے سے ہم تمام پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ الرا ٹی وی پر صرف گفتگو ہی نہیں ہو رہی، بلکہ جو گفتگو ہو رہی ہے 1900 سے زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سیدی یونیورسل کا سرکار امام مہدی گوھر شاہی ویڈیوز ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کے ذریعے سے جن لوگوں کو علمی فیض حاصل ہوا، باطنی طور پہ جن کے قلوب اللہ کے نور سے منور، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی لوگ اس پلیٹ فارم پہ آ کر کے اللہ سے جڑ رہے ہیں، ایشور سے، گاڈ سے جڑ رہے ہیں اور اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ اللہ ٹی وی پوری دنیا میں محبت کا پیغام عام کر رہی ہے، جہاں پر پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پھیلی جا رہی ہے۔ کوئی گورا ہے تو کسی سانولے کی جو ہے بے ادبی کرتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ کوئی دولت مند ہے تو کسی غریب انسان کو جس کے پاس کم دولت، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر الرا ٹی وی پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبھی دنیا کے اندر، گورا ہو، سانولا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ناستک ہی کیوں نہ ہو، سبھی لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امام مہدی کو آپ پہچانیں، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے چاند میں تصویر لگا دی، سورج میں لگا دی، حجر اسود میں لگا دی، اور اس طریقے سے مہاشیولنگم میں بھی لگا دی۔ اور قرآن کی آیت فرما دی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں آسمانوں میں ضرور دکھائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے نفوس میں دکھائیں گے، تم کہہ اٹھو گے کہ یہ حق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں شاداب بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا فضل و کرم ہوا ہے۔ شاداب بھائی، گوھر شاہی مرحبا۔ گوھر شاہی مرحبا۔ کیسے ہیں شاداب بھائی؟ بہت بڑھیا، سرکار کا نظر کرم ہے بس۔ ہمارے ویورز کو آپ بتائیں کہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی، یہ ہم سوال تو کریں گے، پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیں کہ ہمارے الرا ٹی وی کے چینل سے جو آپ کو لابھ ہوا وہ بھی سوال کریں گے، امام مہدی سے کیا فیض آپ کو حاصل ہوا، سیدی یونیورسل گوھر کو جب آپ سنتے ہیں لائیو میں، ان سے پھر آپ کو کیا فیض کرم ہو رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر قرآن کی وہ جو آیت ہے اس کے ذریعے آپ کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے، آپ کے چرتر میں، آپ کے کریکٹر میں کیا چینجز آ رہے ہیں، کیا پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں، جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک بہترین انسان کی جو ضرورت تھی وہ اللہ ٹی وی کے ذریعے بن رہا ہے۔ یہ بتائیں آپ، پہلے اپنی تعریف بتائیں، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بیسیکلی میں اندور شہر سے بلونگ کرتا ہوں، میرا نام شاداب قریشی ہے،
اور میں ایک ہیئر آرٹسٹ ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید تو. اور مجھے اسلامک نالج حاصل کرنے میں کافی دلچسپی رہی ہے شروع سے، اسٹارٹنگ سے ہی. اور میں کافی بزرگان دین کے مزارات پر جاتا تھا اور کافی اللہ اللہ بھی کیا کرتا تھا میں پہلے کے ٹائم پہ. تو کافی انٹرسٹ رہا ہے شروع سے اس فیلڈ میں، اور اللہ کے نزدیک پہنچنے کا اور یہ کرنے کا بہت اسٹارٹنگ سے ہی شوق رہا ہے. تو مجھے شاعری سننے کا، پڑھنے کا کافی ہی شوق تھا اسٹارٹنگ سے ہی. اور علامہ اقبال کی کافی میں شاعریز وغیرہ سنتا تھا. ہمارے نزدیک ہی ایک گاؤں ہے، 40 کلومیٹر دور ہے وہ. وہاں پر دولت آباد میں مطلب سید سرکار ہے، وہاں سے بھی میں بلونگ کرتا ہوں. وہاں پہ بھی مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، اور تصوف کے بارے میں کچھ جانکاری ہوگی تھوڑی بہت، اور اللہ کے بارے میں کافی کچھ دیکھنے کو بھی ملا وہاں پر. تو میری جرنی کچھ الٹرا ٹی وی سے اس ٹائپ سے رہی ہے کہ میرا ایک سوال تھا، مطلب علامہ اقبال صاحب کی میں شاعری سنا کرتا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا اس میں. تو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر تھا جو کہ کچھ یوں ہے، آپ اجازت دے تو میں سناؤں آپ کو. جی ضرور ضرور. جی. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا دروا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقب یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ سوال آ گیا ذہن کے اندر کہ علامہ اقبال بول رہے ہیں کہ یہ حکمت ملکوتی، تو ملکوتی کس کو بولتے ہیں؟ یہ علم لاہوتی، تو لاہوت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے سوال رہے تھے میرے. تو کافی میں نے ریسرچ کری اس کے بارے میں، کافی جگہوں پہ میں گیا، کافی ہستیوں سے میں ملا. تو کہیں پر مجھے اس کا سوال نہیں مل پا رہا تھا، جواب نہیں مل پا رہا تھا. مطلب سوال تو تھا کہ اس جی کا کیا جواب ہونا چاہیے کہ جو دل کے اندر ایک دم صلاحیت کر جائے. ایک حضرات سے پوچھا میں نے، کافی جانکار تھے وہ اور نزدیکی رہتے ہیں وہ بھی، تو ان سے کرا تھا تو ان کی جتنا علم تھا انہوں نے اتنا بتایا. تو پھر قریب 2 مہینے کا کچھ عرصہ گزرا، 2 ڈھائی مہینے 3 مہینے گزر چکے تھے. پھر آیا العلوم دین ایک بک ہے امام غزالی کی جو میں اسٹڈی کرتا تھا پہلے. تو وہاں پر بھی دیکھا تو وہاں پر بھی مجھے اتنا جواب نہیں مل پایا. پھر اس کے بعد میں رات کی کچھ 12 بج رہی تھی، مجھے تھوڑا وقت پتا نہیں اس ٹائم کا کیا تھا. تو میں یوٹیوب چلا رہا تھا نارمل سا، اور اچانک سے ہی سیدی کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی جس کے اندر علامہ اقبال کے شاعری میں پوشیدہ راز اس ٹائپ کی ایک ویڈیو تھی. تو اس میں سیدی بیٹھے ہوئے تھے اور سیدی نے پھر اس کا جواب دیا تھا، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، مطلب اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے ملکوت جانے کی، اور علم بھی سکھایا ہے لاہوت جانے کا. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سیدی نے بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، تجھ سے 1000 دفعہ افضل ہے ایک مومن کا قلب. تو یہ چیز تھی اس میں بتایا انہوں نے. تو سیدی نے پھر اس کی تشریح پوری فرمائی علامہ اقبال کے شعر کی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. خوب باتیں ہو گئی حکمت کی، خوب باتیں ہو گئی لاہوت کی. جب تک اپنے قلب کے اندر جو قلب ہے اس کو بیدار نہیں کریں گے، اس کے اندر نور نہیں بھریں گے، تب تک حرم کا درد نہیں پتہ چل پائے گا. کیونکہ ایک مومن جب حج کے لیے جاتا ہے تو کعبہ خود اس کا طواف کرتا ہے، کعبہ خود. پھر آگے چڑھتے ہیں تو یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تو نے کافی ذکر کر لیا، کافی مراقبے بھی لگا لیے، لیکن تیری نگاہ، تیری خودی کے نگاہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اپنے اندر نہیں جھانک پایا تو یہ کچھ بھی حاصل نہیں. پھر اس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، تیرے دماغ نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل.
آج آپ دیکھ رہے ہوگے معاشرے کے اندر پوری دنیا والی ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور کہتے کہتے ہی بہت تروں میں بٹ گئے، انہیں ہی ہوش نہیں ہوا. تو دماغ تو سبھی کا اقرار کر رہا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیرا دل جس کے اندر قلب موجود ہے، تیرا دل مسلمان نہیں ہے اور نگاہ مسلمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو اس سے بیدار ہو، اس کو نور سے بھر اور اپنی آنکھوں کو روشن کر اور سامنے کھڑے ہو اللہ رب العزت کے اور اس کو دیکھ اور پھر کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب خورشید بھائی میں نے یہ تشریح سنی، میں ایک دم وہاں پر سلنڈر ہو گیا. میں نے بولا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جو علامہ اقبال صاحب کو اس دور کے اندر اتنے اچھے انداز سے بیان کرے. اس ٹائم پہ تھوڑا میں مولانا ٹائپ کا مزاج رکھتا تھا کیونکہ کافی اٹھنا بیٹھنا تھا. تو میں نے دیکھا یہ تو یار ایک دم گورے چٹے ہیں اور داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو میں کافی کچھ جانکاری حاصل کرنے لگا ان کے بارے میں، دیکھنے لگا کہ کون ہے یہ، کہاں سے آئے، کیا تعلیم ہے ان کی. تو دیکھتے دیکھتے کافی کچھ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، کافی ریسرچ کری ان کے بارے میں. 4-5 مہینے ہم نے گزارے ان کے بارے میں، لیکن ان کے جیسا نہ پایا. کوئی سا بھی آپ سوال کر لو وہاں سے ایسا جواب ملتا ہے کہ ایک دم دل کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے. ایسے ہی ایک تشریح اور تھی جو الجھ چکا تھا میں اس میں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت کھا کے فطرت صحرا میں، کسی کو کیا خبر میں کہاں ہوں کس کی دولت. خورشید بھائی اس جو یہ اشعار بولا ہے اس کے پیچھے میں کافی ٹائم تک پریشان ہوا ہوں. مجھے خود کو نہیں پتا ہے کہ اراؤنڈ کتنا ٹائم ہو چکا تھا، اور کافی ہستیوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، کافی کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کری لیکن نہیں مل پائے. پھر ایک دن سیدی نے ہی اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ اپن جو ہے خزینہ ہو، خزانہ ہے اپنے اندر، چھپایا مجھ کو مجھ سے کھا کے فطرت صحرا میں، مطلب مٹی کے بدن کے اندر ایک خزانے کو چھپا دیا ہے. اور کسی کو کیا خبر میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں. آج کسی کو بھی ہوش نہیں ہے کہ اپن کہاں ہے اور کس کی دولت ہے، اور اس کے اندر کیا کیا موتیاں اور وہ چھپا رکھے اس پاک پروردگار نے. تو ایسی تعلیم مجھے جاننے کی توفیق ملی ہے الٹرا ٹی وی پہ. اور پھر اس کے آگے میں نے اور کافی کچھ جانکاری حاصل کری سیدنا یونس علیہ السلام کی، امام مہدی سرکار. جی سرکار. اور پھر میں نے سوالات کافی بڑھتے گئے اور دیکھتے گئے، تو ایک اقرار نہیں ہو پاتا تھا اسٹارٹنگ میں کہ کیسے ہے کیا ہے. تعلیم اتنی پیاری ہے آپ کی، اور ایک چیز کا پوائنٹڈ جواب دیتے ہیں آپ. پھر تصوف کے بارے میں کافی جاننے کی کوشش کری. پھر دھیرے دھیرے مشن کا کام کرا، میں نے کافی سرنڈر کر دیا تھا اپنا آپ کو. پھر لاک ڈاؤن کا سمے چل رہا تھا اس ٹائم پہ خورشید بھائی، آپ تو جانتے ہو کتنا خطرناک دردناک لاک ڈاؤن گزرا ہے. تو اس بیچ میں میرے فرینڈ تھے، کافی میرے نزدیک تھے وہ. تو لاک ڈاؤن کے اندر کورونا جب لگا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور محلے کے اندر بھی کافی پوزیٹیو لوگ آ رہے تھے. 25 سال کا ہی تھا وہ اس ٹائم پہ، تو میں کافی ڈر چکا تھا اس ٹائم پہ. پھر الٹرا ٹی وی پہ سیدی بھی بتاتے تھے ذکر لیجئے، 7 دن کے اندر ہی ذکر چل جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اللہ کے پاس میں آپ ایکسیپٹ ہوئے کہ نہیں. اور پھر دیکھ رکھا تھا ہم نے. تو لاک ڈاؤن کے قریب میں نے ذکر لیا تھا، اور کافی ڈر رہا تھا میں اس ٹائم پہ، کیونکہ ہمارے وہاں پر بتایا جاتا تھا کہ یہ ذکر وغیرہ وظائف وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کرتے تو جنات پیچھے لگ جاتے. ایسی باتیں ہوا کرتی تھی. تو میں کافی ڈر رہا تھا اس ٹائم پہ خورشید بھائی. پھر میں نے ذکر لیا، کافی ہمت کری، چھت کے اوپر گیا میں شام کے ٹائم پہ، ذکر لیا میں نے، اللہ 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 3 مرتبہ فرمایا. اور آپ نے بولا 66 مرتبہ اس کو وائٹ کاغذ کے اوپر آپ لکھنا، رقم کرنا.
اور جیسے ہی 3 دن میں جو بھی ہوتا ہے رزلٹ آپ بتانا، اب وہاں پر ذکر لینے کے بعد میں مجھے ڈر بھی لگنے لگا کہ اب ذکر چلے گا کہ نہیں چلے گا، لیکن سرکار کا کرم ہوا، سیدی کا کرم ہوا، اور فرسٹ ہی دن میرا ذکر چل گیا تھا. تیسرے دن پھر میں نے فون لگا کے بتایا ان کو، تو پھر میرا کافی یقین تبدیل ہو گیا تھا سیدی کے لیے کہ جو 5,000 کلومیٹر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر چل رہا تو کیا جاتے والا ہے. کافی پھر اس کے بعد میں مشن کا کام کرا، ہم نے کافی لوگوں کو بتایا. ڈائریکٹ ہم جاتے تھے اور بولتے تھے کہ آپ کو کچھ بھی سوال ہو تو آپ الٹرا ٹی وی دیکھو، آپ کو ہر ایک جواب ملے گا وہاں پر الٹرا ٹی وی پہ. پھر ہمارے محلے میں بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے سیدی کو دیکھا، کافی وقت تک دیکھا، پھر ان سے ذکر لیا. آج سرکار کا احسان ہے اور سرکار کی نظر کرم ہے ہمارے گھر پہ، خاص کرم ہے ان کا کہ ہمارے گھر میں پورے ہی گھر والے ذاکر قلبی ہے، سبھی بچے سے لے کے بڑے تک ذکر کرتے ہیں. میرے پاپا نے بھی ذکر لیا، ممی نے بھی ذکر لیا، 2 میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی ذکر لیا، بہن ہے بہن نے بھی ذکر لیا، بھابھی ہے انہوں نے بھی ذکر لیا. اور آج ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ ہمارا 3 سال کا بچہ ہے محمد علی، آج وہ بھی ذکر کرتا ہے. مہندی برحق کو ہر شاہی کا، ہر ایک چیز میں آپ نے کافی نوازا ہے. سبحان اللہ. جی بہت زبردست. یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ اللہ ٹی وی پہ آئے اور سرکار کو سنا، سیدی کو سنا، آپ کے فیملی ممبرس نے ایکسیپٹ کیا سمجھ کر کے اور پریکٹیکلی آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو جو اگر کوئی نیا بندہ ہے اور اس کو اگر جاننا ہو، آپ سے پوچھنا ہو کہ امام مہدی کو آپ نے کیسے پہچانا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امام مہدی کو آپ نے کیسے پہچانا، ان کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ کیا بتائیں؟ بیسیکلی اسٹارٹنگ میں میرا خود کا ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں کہ اس ٹاپک میں بھی کافی الجھا تھا کہ امام مہدی پہ ایک دم سے بلیو نہیں کر پا رہے تھے کوئی بھی، کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک ایسا ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں انہوں نے کافی کچھ پھیلا رکھا ہے امام مہدی کے پرتی، امام مہدی ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے فلانا ڈھمکانا، پتہ نہیں جانے کیا کیا بتا رکھا ان لوگوں نے. تو مجھے بھی کافی اسٹارٹنگ میں ایسی پرابلم آئی تھی. تو سب سے پہلے تو میں نے ذکر قلب لیا، تو وہاں سے جو میرے اندر آبزرویشن میں نے دیکھی، اس کے اندر جو چینجز ہوئے، میرا ذکر چلا، میں اللہ کے قریب ہوا، نفس میری دھیرے دھیرے پاک ہونے لگی اور میں عبادتیں کرنے لگا اور دھیرے دھیرے توفیق آنے لگی. آٹومیٹکلی ایک مطلب نالج آنے لگا اللہ کی طرف مائل ہونے کے بعد میں. آپ آٹومیٹک اندر سے ہی ایک فیلنگ آتی ہے، میں بتا نہیں پا رہا ہوں اتنی اچھی طریقے سے، ایسی فیلنگ آتی ہے جو آپ صرف آبزرو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلا میرا ایک ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ یہ میں اپنے آپ میں آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ کچھ ہستی ہوگی اور اتنی بڑی ہستی ہوگی جس کے پرتی میں نے مطلب ذرا سے ذکر کرا، ان کا تصور کرا تو میرے اندر یہ چینج ہوا. پھر آتی ہے آنکھوں کی باری، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے بہت جلدی، وہ ایویڈینس مانگتی ہے. تو سرکار کی تصویر مبارک دکھی چاند پر، تو میں نے وہ دیکھی، میری آنکھوں سے دیکھی، میں نے کافی مرتبہ دکھی وہ دیکھی میں نے. پھر اس کے بعد میں جو آپ کا علم ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، ایسی تعلیم کہیں دیکھنے کو نہیں ملی. آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے اتنا عام کر کے لوگوں کو بتایا، اتنے خاص چیزوں کو اتنا عام کرا اور ذکر قلبی اتنا عام کرا. تو یہ صرف ذات حق مہندی ہی کر سکتی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میں اگر کسی کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو بتا بھی رکھا ہے اور میں مشن کا کام کرتے بھی رہتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے آپ کی جو تعلیم آپ نے دی ہے وہی میں بتاتا ہوں، اور اس سے ہی لوگ ایک دم آپ کو امام مہدی مانتے ہیں. اچھا، تو اگر کسی کو اللہ کے قریب ہونا ہو، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اللہ سے جڑ سکتا ہوں یا نہیں جڑ سکتا ہوں، ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادتیں تو کر رہے ہیں
نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو مسلمانوں کی حالات ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے فرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرقوں میں بانٹنے کے لیے اللہ نے کہا ہے یا پھر فرقوں میں نہ بٹو یہ اللہ نے کہا ہے؟ ایمان والا کون ہے کون نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر ایمان والا کون ہے کون نہیں ہے، یہ کیسے، اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں، کس چیز کو ہم ڈھونڈیں گے ان لوگوں میں تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں، پہچان کیسے کریں؟ یہ تو کافی مشکل سوال بھی ہے اور کافی آسان بھی ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو۔ اور جی جی سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال کا آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا اگر آپ چاہو تو، بالکل کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہاں سے تو کلیئر ہو گیا کہ فرقوں میں بٹنا اور یہ والی چیزیں جتنی بھی ہے یہ ساری فضول ہے۔ اب قرآن ایک ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ان کی تعلیم ایک، ہر ایک چیز ایک، پھر یہ 72 کے اندر بٹ رہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بہت بڑا یہ لوگ مس کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے اور سارے جتنے بھی بزرگان دین آئے وہ سب ایک ہے، پھر یہ 72 فرقے میں کیوں بٹ رہے ہیں؟ اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی ہو رہے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فرقے بنائے جا رہے ہیں۔ امت کی عدالت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک الٹرا ٹی وی پہ شو آیا تھا، اس میں بھی کافی کچھ بتایا گیا تھا ان کے بارے میں۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یہ بڑا مس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الٹرا ٹی وی پر جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے پایا ہے تو اس میں ڈائریکٹ اللہ سے ملانے کی بات کہی ہے، اور اس میں تصوف کے بارے میں بھی کافی کچھ بیان کرا گیا ہے، جیسے کہ فرقوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو تصوف کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا فرقوں کا بتاؤں گا۔ تصوف کیا ہے؟ جو ظاہری لبادہ ہے، ظاہری جو علم ہوتا ہے ہمارا، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہوتا ہے وہ باطن کو پاک کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں یہ صرف شریعت ہی شریعت کا علم دیتے ہیں، ہماری نفس کو پاک کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، ہمارے کو باطن کی کوئی تعلیم نہیں بتاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ مختلف فرقوں میں بٹے جا رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس میں باطن کی تعلیم ہی نہیں تھی۔ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز یہاں پر مس کر رہے تھے، باطن سے ہم پورے کے پورے الگ ہٹ چکے تھے، اور ہر چیز میں ظاہر کو میں نے پورا پاک کر لیا، جسم کو میں نے پورا پاک کر لیا، لیکن طہارت نفس کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، یہاں ذکر کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، ہمارے دل کے اندر جو لطائف ہیں ان کی کوئی نہیں بات کر رہا تھا یہاں پر، جس کی وجہ سے ایک کافی یہ 72 فرقے کتنے ہوتے ہیں یہ، اس میں تبدیلیاں آئی جا رہی تھی۔ تو آپ الٹرا ٹی وی کی 1900 ویڈیو کے قریب ہے، آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو اس میں ایک ہی سندیش آئے گا آپ کو، اللہ سے ملانے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، یہی سندیش دیتے ہیں الٹرا ٹی وی میں۔ اور آپ بھلے ہی مسلم ہو، مسلمس کو بھی وہی ہے، دوسرے اور گروہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہی سندیش ملتا ہے، تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اس میں۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، مطلب کہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ ہندو ہو ہندو رہو، مسلمان ہو مسلمان رہو، سکھ ہو سکھ رہو، عیسائی ہو عیسائی رہو، یہودی ہو یہودی رہو، ناستک ہو، جو سب کے پاس دل ہے، سب اس کے کے پاس اندر مخلوقیں بند ہیں اور بیدار کرنے کا موقع ہے۔ بالکل حق بات۔ آپ بتاؤ کہ کیا یہ چیزیں سب کے لیے اویلیبل ہیں فری میں، یا اس کے بالکل لیے کچھ اور اویلیبل ہے، لیا جاتا؟ نہیں، آپ میرے سرکار ہے ان کی ویڈیو دیکھیے آپ، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو فیز ہے اس کو عام کر دیا، ہم نے اس کو عام کرنے آئے، نہ ہی ہم آپ سے کوئی نذرانہ پیش چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں،
سب سے کلیئر کٹ پکچر۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہر کسی کو، ہر ایک مذہب کے لوگوں پہ یہ عام کر دی گئی یہ چیز، بس شرط یہ ہے آپ انسان ہو۔ ہر ایک انسان پہ یہ عام کر دی گئی ہے۔ آپ کا کوئی مذہب معنی نہیں رکھتا، آپ کا کچھ دین معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے آپ کا قلب۔ آپ کے قلب میں نور اترے گا۔ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ نہ ہی ہم تمہاری جات دیکھتے ہیں، نہ ہی برادری دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تو ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا، وہ خود دلوں کو پسند کرنے والا ہے۔ یہی چیز حق کا پیغام لے کے آتی ہے، اور یہی چیز سیدنا گوہر شاہی نے ہمیں سکھائی ہے۔ دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو میلوں کو صاف کرنا، اپنی نفس کو طہارت دینا، یہی چیز ہمارے کو اللہ کے قریب جوڑتی ہے۔ یہی چیز سے ہم انسان بھی بنتے ہیں، ورنہ ہم افضل المخلوقات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں افضل المخلوقات ہی اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص چیزیں پوشیدہ راز کی طرح اندر دفن ہے، اس کو ہمیں بیدار کرنا ہے، اس کو پرواز دینا ہے۔ وہ پرواز ہوگی اور آسمانوں میں ملکوت اور لاہوت جبروت کی شیر کرے گی، اور پھر لطیفہ انا کے ذریعے ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو دیدار یہ ہر ایک انسان پہ واجب ہے، ہر ایک انسان کر سکتا ہے اللہ کا دیدار، جب وہ اپنے قلب کو روشن کر دے۔ تو آپ بھی کر سکتے ہو خورشید بھائی، اللہ کا دیدار ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے۔ بالکل بات بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے؟ بات بھی کر سکتا ہے انسان۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے مان لیجیے جس کا نام کچھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، ایک مان لیجیے اس کا نام سورج ہے۔ اب وہ تو ہندو ہے، اب اس کو رب کا دیدار کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، آپ اسے کیا پروسیجر بتائیں؟ ایک انسان ہے جس کا نام ہے سورج، اب اس کو رب کا دیدار کرنا ہے، تو میں اس کو کیا پروسیجر بتاؤں گا؟ سب سے پہلے تو میں اس کو سیدی گوہر شاہی کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر اس کو بتاؤں گا اس کے مذہب کے حساب سے، کیونکہ ہر کسی کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے۔ تو آپ کال کی اوتار بھی ہے، سناتن کے اندر میں آپ کو کال کی اوتار بھی بولا گیا ہے، اور اس کے اندر الگ ٹائپ کا ذکر دیا جاتا ہے، اوم کا ذکر دیا جاتا ہے، اور الگ الگ ٹائپ کے ذکر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ذکر لے گا، اس کے اندر کی جو قلب ہے وہ بیدار ہوگا، جیسے وہ بیدار ہوگا تو ویسے ہی وہ اللہ سے، اللہ قبول کرے گا اس کو۔ اللہ جب اس کو قبول کر لے گا، پھر اللہ الگ الگ لطائف جو ہوتی ہے، چکراس جس کو بولتے ہیں ہندی کے اندر، وہ بیدار ہوتے جائیں گے، اور پھر وہ اللہ سے بات بھی کر سکتا، گفتگو بھی کر سکتا ہے، کافی آسان ہے۔ تو یہ فیسلٹی سبھی انسانوں کے لیے اویلیبل ہے؟ ہاں یہ فیسلٹی ہر ایک انسان کے لیے اویلیبل ہے۔ زبردست دور ہے، زبردست، بہت اعلیٰ ترین دور ہے یہ، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دور کے اندر پیدا کرا، کہ میں نے سرکار کی ذکر بھی لیا، اور پھر سرکار کو سنا بھی، میں نے ان کو دیکھا، اور اپنے خوابوں کے اندر انہوں نے ایسی ایسی کرامتیں بتائی کہ میں آپ کو کیا ہی بتا سکوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے خواب میں تشریف لائے سرکار، اور کچھ باتیں بتائی، دیکھا میں نے ان کو۔ تو یہ بہت ہی خاص دور ہے جس کے اندر ہے، بس ہم پہچانے ان کو کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، تھوڑا جانے ان کے بارے میں ہم، تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے جو ہمارے بیچ میں ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دور کے اندر، سرکار کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا شاداب بھائی، یہ ضرور بتائیں کہ آپ جس فیملی میں ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جی بالکل، اور آپ کی فیملی میں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہے نہیں ہے سرکار کو فالو کرنے سے؟
نہیں خورشید بھائی، اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہے، اور مولا کا احسان ہے اور سرکار کی نظر کرم ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت خاص نظر کرم ہے ہمارے گھر پر، کہ ہم تینوں بھائی ساتھ میں رہتے ہیں. اور جب میں نے ذکر لیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کافی ڈر گیا تھا میں، تو میں نے 7 دن تو پریکٹیکل اپنا آپ پر ہی کرا، کہ 7 دن میں نے ذکر کر کے دیکھا اور ساری قبولیت ہو گئی تھی ذکر کی. پھر میرے بھائی ہے، بڑے بھائی، ان کا نام شاہ رخ ہے، تو ان کو پھر میں نے بتایا کہ اپن نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد میں نا یہ سرکار یونس علی گوہر ہیں، تو ان کو سنتے رہتے اپن، تو اپن ان کے ذکر لیتے، میں تمہارے کو ذکر دلاتا ہوں. تو ان کو بھی مطلب کافی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ مطلب یہ کیا نئی چیز ہے، مطلب ذکر دلانا. تو میں نے ان کو ذکر دلایا، اور پھر ان کا 2 دن یا 3 دن کے اندر ذکر چل گیا. پھر ان کو بھی مطلب وہ قلب کے اندر جب نور گیا تو کافی اچھا لگا ان کو بھی. اور پھر سیدی نے اس کے بارے میں بھی بتا رکھا ہے کہ جب آپ کا ذکر چلتا ہے تو کیا کیا علامتیں ہوتی ہے. تو جب میرا ذکر چل گیا تھا تو میں بہت زیادہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا. میں نے شکرانے کی نماز بھی ادا کری تھی اس کے لیے. پھر سیدی کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ جب آپ کا ذکر چل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس میں سیدی نے فرمایا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا قلب جب نور بننے لگتا ہے اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو تو اس سے بھی نور بنتا ہے. تو نور اور نور آپس میں ٹکراتے ہیں، رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے، تو جس سے ہارٹ بیٹ کافی تیز ہو جاتی ہے، دھڑکنیں کافی تیز ہونے لگتی ہے، تو اور اچھا لگنے لگ گیا ہے، عبادت کرنے میں اور مزہ آنے لگا. پھر شاہ رخ بھائی نے، بڑے والے بھیا ہیں میرے شعیب بھیا، ان کو بتایا، انہوں نے کافی ٹائم تک ذکر کرا. پھر ایسے کر کے ہم تینوں بھائی نے ذکر کرنے لگ گئے، تینوں ساتھ میں بھی کرا ہم نے. پھر ہمارے پاپا ہے، ان کو بتایا ذکر کا. پھر سیدی کی کافی ویڈیو دیکھی انہوں نے. پھر اس کے بعد میں پاپا نے لیا، پھر ممی نے لیا، پھر بھابھی نے لیا. اور آج سرکار کا کرم ہے کہ پورا ہی گھر ہمارا ذکر کرتا ہے، اور ہم سب ایک ساتھ میں بیٹھ کے ہی ذکر کرتے ہیں کافی ٹائم تک. اور پھر ایک میرا بھائی ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کو میں نے ذکر دلایا تو سرکار کا اس پہ کافی کرم ہوا، اور وہ کافی قریب ہے سرکار کے. پھر ان نے بھی کافی مشن کا کام کرا، کافی لوگوں کرا. تو اس سے ہمارے پریوار کے اندر یہ فرق پڑا کہ ہم سب ایکے میں آ گئے. ہماری نفسوں میں کافی طہارت آئی، ہماری سوچ میں کافی الگ پوزیٹیوٹی آئی. تو سبھی ایک دوسرے کے پرتی اور محبت کرنے لگے. پھر سبھی اپنے اپنے ٹائپ سے الگ الگ مشن کرنے لگے. سب مزے سبھی کی بات یہ پرچار نہیں مہندی ہے کہ کرنے لگے. پکا پکایا کھانا گھر پہ مل جا رہا ہے. بالکل مل جاتا ہے. 12 سال کے لیے جنگلوں میں جا کر چلہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. 12 سال جنگلوں میں جا کے چلہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے پریوار سے دور نہیں ہونا پڑ رہا ہے، اور آپ کے پریوار کو ساتھ میں لے کے آپ وہ کام کر رہے ہو جو 12 سال وہاں پر جنگل میں بتانے کے بعد بھی کیا جاتا تھا. اور اس سے اچھا کیسا دور دیکھیں گے ہم. اور اس کے بعد بھی اجازت ذکر قلب کی ملے گی نہیں ملے گی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی نہیں ہے. اور یہاں پر کیسے آپ نے ذکر لیا تھا، ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیں. جی آواز آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بولیں. جی ذکر کا ذکر آپ نے ہیلو کیسے لیا مجھے تھا؟ ذکر میں نے جس ٹائپ سے آپ کو بتایا تھا، علامہ اقبال کی کافی چیزیں دیکھی تھی، اس کے بعد میں نہیں، نے کافی الرا چیزیں ٹی وی پڑھی پہ تھی. فون کیا تھا آپ نے، کیسے لیا تھا؟ جی الٹرا ٹی وی کا ایک کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہے یہ بھی. میں نے فون لگایا تھا، واٹس ایپ کالنگ کری تھی لندن کے اندر، شاید میرا کال لگا تھا وہاں پر، بھیا ابھی نے جو کال نمبر اٹھایا تھا. نیچے چل پھر رہے ہیں جی اسی نمبر انہی پہ آپ نے نمبر پہ میں کال نے کیا؟ کال کیا تھا. جی 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 بالکل، جی میں نے اسی نمبر پہ کال کیا تھا. 3 سال ہو گیا ہے ٹھیک اس بات کو. 3 سال پہلے میں نے ٹھیک ذکر لیا تھا، اور پھر اس ٹھیک کے بعد میں میری بھیا سے بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے مجھے 66 مرتبہ اللہ کا اسم اعظم لکھنے کا کہا تھا. پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے ذکر ملا. پھر اس کے بعد میں نے ذکر اسٹارٹ کرا تھا یہاں پر گھر پہ آنے کے بعد میں. تو
اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں ذکر کرتا تھا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی مولوی حضرات بولا کرتے تھے کہ جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسا شروع میں ڈر تھا. تو میں نے ذکر کرا 3-4 دن تک، تو میں نے کافی اچھی طریقے سے کرا تھا. پھر اس کے بعد میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی میرے پاس میں آ رہا ہے، کوئی ایسا ہو رہا ہے. ایک مینٹلٹی سیٹ ہو جاتی ہے نا کسی انسان کی، جیسے کافی کچھ بار سنتا ہے وہم وہ، ہو تو گیا. تو پھر غائب ہو گیا. پھر میں نے کال واپس سے کیا الٹرا ٹی وی پر، پھر ان سے بتایا تو انہوں نے بولا کہ سیدی کی تصویر مبارک آپ دیکھا کریں. تو اس کے ذریعے مجھے کافی فیض ملا. پھر میں نے سیدی کی تصویر دیکھنے لگا. اچھا، سیدی کی تصویر میں آپ ایک چیز دیکھنا، مجھے اس ٹائم پہ بتائی گئی تھی کہ سیدی کا جثہ مبارک ہے اس کے اندر. تو کافی ٹائم تک میں، سعیدی کا یا لمبے ٹائم سرکار تک، کا؟ سرکار کا، سرکار گوہر شاہی ہاں کا. یہ ہاں جی جی بالکل. جی. سرکار گوہر شاہی کا اس میں جثہ مبارک ہے. تو اس کو کافی ٹائم تک دیکھا کرتا تھا میں، کافی لمبے سمے تک دیکھا کرتا تھا. تو اس میں ایسی روحانیت ہے کہ آپ جب بہت زیادہ پریشان ہو یا آپ بہت لمبے سمے تک دیکھ رہے ہو، اس سے کنیکشن بلڈ ہو گیا ہو، تو آپ کو وہ مومنٹ کرتے ہوئے دکھتی ہے تصویر مبارک آپ کی. آپ اس سے بات کر سکتے ہو. ایسے بھی واقعات اس میں ہوئے ہیں، اور میں نے خود نے وہ چیز فیل کری ہے اور دیکھی ہے سرکار گوہر شاہی کی. تو کافی مجھے اس سے توفیق ملی. پھر جیسے ہی اللہ کا ذکر کرو تو پھر سرکار کا تصور کرو، پھر جب وہ قلب کے اوپر روشن ہونے لگتی ہے تصویر مبارک، تو پھر جو نور بنتا ہے، تو اس سے میرے مرشد کے بھی میں قریب ہوتا ہوں اور اللہ کے بھی میں قریب ہوتا ہوں. اب اتنی زیادہ فیسلٹی مجھے الٹرا ٹی وی پہ مل رہی ہے، تو اور کیا چاہیے مجھے. تو ہمارے ویورز کو آپ ضرور بتائیں کہ اللہ ٹی وی پر آپ کو جب بھی وہ دیکھیں گے اللہ ٹی وی، ٹھیک ہے، ان جی کی جو ویڈیوز اللہ ٹی وی پہ ہیں بہت سارے ٹاپکس ہیں. جیسے امام مہدی کی پہچان کیسے کی آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سعیدی نے تمام حوالے دیے ہوئے ہیں قرآن سے، حدیث سے، جی ہے نا. اور اپنی گفتگو سے تمام چیزوں کو بتایا ہے، ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے امام مہدی وہ مان رہے ہیں، کسی کو فورس نہیں کر رہے ہیں. جس کو ماننا ہے وہ خود سے مانے، کسی کو کوئی فورس نہیں ہے یہاں پہ، نہ کسی کو زور زبردستی ہے. یہاں پہ اپنی خیال، اپنی رائے سعیدی نے رکھی. جس کو ایکسیپٹ ہوتا ہے ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہیں کرنا ہو وہ اس کی قسمت ہے. جو حق ہے وہ حق رہے گا. صوفی کسے کہتے ہیں، مسلمان مومن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے تمام بہت سارے ذکر قلب کے اوپر ویڈیوز ہیں، ہے نا. شارٹس ویڈیوز بھی ہیں اور لانگ ویڈیوز بھی ہیں، سرکار کی ویڈیوز بھی ہیں. تو جن کو بھی سرکار سے سعیدی سے ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، یا یوٹیوب پہ کسی اور کے ویڈیوز سننے کے بعد اب خیال آتا ہے، کویشچن آتے ہیں، کسی بھی طرح کے کویشچنس آتے ہیں، تو نہایت ادب کے ساتھ سعیدی یونس الگوہر سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کویشچن پوچھنے کے لیے واٹس ایپ کے پہ بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. الرا ٹی وی فیس بک میسنجر پہ بھی وہاں سرچ کریں گے تو آ جائے گا، وہاں بھی آپ کویشچن اپنے لکھ سکتے ہیں اور وہ سعیدی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور سعیدی ان کا براہ راست جواب دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے اندر کے اٹھ رہے سوالوں کا جواب آپ لیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے. ایک عقل مند سمجھدار انسان جو کہ جاہل نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خود پہلے حق کی تلاش کرے، ستیہ کی تلاش کرے. جس طریقے سے آج شاداب بھائی نے خود تحقیق کری، سمجھا، اور ان کے دل نے گواہی دی، پھر جا کر کے وہ سرکار سعیدی کی بات کو تسلیم کرا انہوں نے. اور آج وہ پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں، اسپریچول پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ان کی فیملی بھی اسپریچول لائف کو پریکٹس کر رہی ہے، اور ایک بہترین معاشرہ بن رہا ہے. اس وقت کمنٹ باکس میں الرا ٹی وی کی طرف سے جو ویڈیو
क्वेश्चंस के लिए लिंक जा रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस